بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کے وقت دعا نہ مانگنے والے کی مثال اس مزدور جیسی ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب کیا۔ یہ ٹھنڈی ہوا نہیں، استقبال ہے اس مہینے کا جس کی آمد سے پہلے دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے تو نے ایک روزے میں، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، نعمت بھی اور سب سے بڑھ کر رحمت بھی۔ پھر سے نکلیں گے تلاش بندگی میں روزہ دار بن کر، دعا ہے اس بار ہمیں رضائے الہی مل جائے۔ مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ دل میں خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنو، رمضان آ رہا ہے۔ ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک روزے جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطاری کی برکت، عبادتوں کا مزہ، سب رمضان کی ہی تو بدولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ چشمے بار ہو کے مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا، بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔